السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالی مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو شفا عطا فرما، تو مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اولاد سے مالا مال فرمایا، حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی، اور خود وقت کے بادشاہ، یعنی مال کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ لیکن جس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش و امتحان میں ڈالتے ہیں، تاکہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد انسان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے اس کو حاصل ہو جائے، اللہ کا قریب ہو جائے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام جیسے صابر اور شاکر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام شکر کرنے والے ہیں اور سب جو ہے صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے شیطان جو ہے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، اے باری تعالیٰ ایوب کیوں نہ تیرا شکر گزاری کرے کہ تو نے اس کو ہر طرح کی نعمت دے رکھی ہے، مال بھی نواز رکھا ہے، حسن بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، حسین بیوی بھی دی ہے، لہذا آپ کا نام کیوں نہیں لیں گے، آپ کو سجدہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیطان تو کیا چاہتا ہے، وہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میری ہی عبادت کریں گے، میری شکر گزاری کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، میری عبادت کریں گے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ اس پہ حالات ڈالوں، تب دیکھتے کہ یہ تیرا نام کیسے لیتا ہے۔ چنانچہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور شیطان آیا، اور آنے کے بعد تمام مال و دولت کو ایک جگہ جمع کر کے تمام مال و دولت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے شیطان جو ہے بزرگ کی شکل میں، اللہ والوں کی شکل بنا کر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، اے ایوب اس رب کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے جس رب نے تیرے سارے مال و دولت کو ختم کر دیا ہے، کچھ نہیں بچا۔ ہماری طرف کو بھی دیکھ سکو۔ روایت کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر، شیطان کی بات سن کر 12 گھنٹے تک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، اور 12 گھنٹے کے بعد سر مبارک اٹھایا، شیطان جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا، کہ انہوں نے تو یہ بات سننے کے بعد کہ ساری نعمتیں، سارا مال و دولت اس کا ختم ہو گیا ہے، اتنا سجدہ، لمبا سجدہ کیا کہ 12 گھنٹے ہو گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میرا بندہ ہے، میری ہر حال میں شکر گزاری کرے گا، میری عبادت کرے گا۔ چنانچہ شیطان نے پھر ایک موقع لیا اور آیا، اور آ کے جو ہے ایک جگہ پر، ایک مکان میں ساری اولاد جمع تھی، چھت گرا دی، اور ساری اولاد جو ہے اسی وقت جو ہے ختم ہو گئی،
اور شیطان انسانی شکل میں جا کر ایوب علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اے ایوب، اے پیغمبر، اے نبی، اس رب کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ جس رب نے آج تیری اولاد کو بھی ختم کر دیا۔ فرمایا کہ تیری اولاد کے بھیجے ایسے نکل رہے تھے کہ جو ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب چھت گری تو جو ہے بہت زیادہ تکلیف دہ موت ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو اللہ کا اور شکر ہے کہ نہ تو مال کی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے۔ سجدے میں گر گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ 24 گھنٹہ گزر گیا اور سر مبارک نہیں اٹھایا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، کہنے لگا، اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ پوری رات پورا دن گزر گیا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا یہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں شکر گزاری کرے گا۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کے جو ہے شیطان جو ہے تیسرا موقع لے کے آیا کہ مجھے اور بھی ابھی موقع دو۔ کہا کہ جتنا تمہارے پاس حربے ہے اس کو استعمال کر لو، یہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میری عبادت کرے گا، میری عبادت کریں گے، یہ میرے نبی ہے، میرے پیغمبر ہے۔ چنانچہ شیطان آیا اور ایک پھونک ماری حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے، پورے جسم میں جو ہے پھوڑے ہو گئے، اور کچھ ہی گھنٹوں کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے پورے جسم میں پھوڑوں میں جو ہے زخم بنا، اور گھاؤ کی شکل میں بننے کے بعد جو ہے اس کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام آتا کہ جا کے پوچھ کے آؤ، اللہ سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ایوب کیا حال ہے؟ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں جواب دیتے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ یعنی اتنی تکلیف میں کہ یہاں تک کہ جو ہے بیوی جو ہے مانگ کے جو ہے دوسروں کے یہاں پہلے مزدوری کرتی ہے، مزدوری کا کے جو اللہ کے جو ہے اس کو اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اس کو جو ہے بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، اس طرح سے کیڑے پڑ گئے ہیں، تو لہذا لوگوں نے بھی دھکے مار کر جو ہے اپنے گھروں سے بھگانا شروع کر دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ اس قوم نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا مجبور کیا کہ یہ کوڑ کی بیماری ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ شہر کے اندر پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے فرمایا کہ اس کو جو ہے کوڑے پہ ڈال دو، یا شہر سے باہر کوڑا ہے وہاں پہ ڈال دو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں ڈال دیا، اور بیوی نے چاروں طرف سے اس کا جو ہے ایک جو ہے جھوپڑا سا بنا دیا، اور اس کے اندر وہ رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بیوی جاتی مانگ کے سوکھی روٹی لاتی، بھگو کے اپنے شوہر کے منہ کے اندر نوالا ڈالتی، اور اس طرح سے وہ کھاتے اور وہ شکر گزاری کرتے۔ صبح شام فرشتے آتے اور اللہ کا سلام عرض کرتے، اور ایوب علیہ السلام فرماتے، رب تیرا شکر ہے، جب صبح اے رب تیری طرف سے جو ہے سلام آتا ہے تو میرا دل جو ہے میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، شام کو سلام آتا ہے تو رات بھر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پورے جسم کو جو ہے کیڑوں نے، جو بھی کیڑا زمین پہ گرتا اس کو کہتا، اے اللہ کے مہمان، ہمیں چھوڑ کے، مجھے ناراض کر کے، مجھ سے ناراض ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو تیرا خوراک بنایا ہے، تو کھا لے، آجا کھا لے، اور دوبارہ اپنے جسم کے اندر رکھ لیتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا کہ ایوب اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتے ہیں، اور جو ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ سلام کیا اور اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتے ہیں، آپ جو ہے دوبارہ جواب دیا۔ تو فرمایا کہ پہلے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ اس وقت یہ کیڑا جو ہے زبان پر میری زبان کو کھا رہے تھے، میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ناراض ہو کر وہاں سے ہٹ جائے اور کھانا بند کر دے، اس لیے میں نے جو ہے اس لیے میں نے سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب یہ کیڑا اپنے آپ ہٹ گیا اور اس لیے میں نے سلام کا جواب دیا۔ اتنی تکلیف دیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں 7 سال تک رہے، بعد میں آتا ہے کہ 14 سال تک رہے، بعد میں روایت میں کہ 18 سال تک مستقل اسی حال میں رہے۔
یہاں تک کہ جو ہے بیوی کو بھی آپ نے کہا کہ میرا تو یہی حال ہے، تم جو ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، کب تک تم جو ہے پریشانی اور تکلیف برداشت کرو گے؟ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عیش و عشرت کے اندر آ کرتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے بعد یہ سوال نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ جب صحت یاب تھے، مال و دولت تھی، اولاد تھی، تب تو تم نے ساتھ دیا، اور آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تم نے چھوڑ دیا کیسے میرے نبی کو؟ تو میں کل قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گی؟ چنانچہ بیوی نے کہا آپ سب کچھ دنیا کی چھوڑ سکتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ ہے بیوی ایوب علیہ السلام کی۔ اور آج کے زمانے کے بیوی کے دیکھو، اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، کوئی سی دشواری آ جائے، حالات آ جائے، پریشانی آ جائے، عورت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، ادھر ادھر شکوہ شکایت کرتی ہے کہ ایک نبی کو اتنے زمانے تک بیماری کی حالت میں دیکھنا اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بات کہہ دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نبی کے واقعات، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے جو عمل کیے ہیں وہ ہمارے لیے راستہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح صبر و شکر سے کام لیں، صبر کریں، اگر جو ہے حالات آئے تو اس پر صبر کریں، اور جو ہے اگر نعمت آئے تو اس کے شکر گزاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جب شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، اور ناشکری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ القرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھین بھی سکتا ہوں، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے حالات آئی، آزمائش آئی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ادھر ادھر گئے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور 12 گھنٹے تک سر نہیں اٹھایا۔ ایسے دوبارہ حالات آئے، دوبارہ سجدے میں گر گئے، اس کے بعد جو اور حالات آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ آج جو حالات آتے ایمان والوں پہ، سب سے پہلے نماز کو چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو چھوڑتے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس نبی کے اوپر اتنے حالات آئے لیکن تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو کبھی غافل نہیں ہونے دیا، اللہ کی یاد کو ہر گھڑی یاد رکھا۔ حالانکہ کیڑا ہے پورے جسم کے اندر، زبان بھی کھائے جا رہے ہیں، جسم کا سارا گوشت جو ہے خراب ہو گیا، اس عالم کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے، چاہے حالات کچھ بھی آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ کو نہیں موڑنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مانگ مانگ کے لاتی ہے اور کھلاتی ہے، اور شیطان جو ہے راستے میں جو ہے بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، حکیم بن کے بیٹھ جاتا ہے، تسبیح جو ہے لمبی تسبیح، لمبا کرتا لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس پہ اعتماد ہو کہ واقعی یہ ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ادھر سے آتی ہے راستے سے، یہ جو ہے حکیم بن کے شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ تیرا شوہر بڑا بیمار ہے، کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو جو کوئی بات اگر اچھی کہے تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا کہ ہاں جی آپ نے صحیح سنا کہ میرے شوہر بیمار ہیں، کہ تم اتنی بات اگر کہہ دو کہ میں نے تیرے شوہر کو ٹھیک کیا تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ کہا کہ میں ایسے نہیں بتاتی، پہلے میں شوہر سے اجازت لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تب آپ کے پاس آؤں گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ راستے میں ایک حکیم ملے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، اگر اتنی بات کہو تو کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، یوں کہہ دو کہ تو نے ٹھیک کیا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ جو ہے شیطان تھا، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں، وہ شیطان ہے، خدا کی قسم اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ قسم کھا لی،
اور دوسرے دن پھر بیوی جو ہے حسب معمول لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی اور حسین و جمیل، جس کے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں نے کام کرنے میں نہیں دیا تو بھیک مانگنے پر مجبور کیا، شوہر کی وجہ سے بھیک کو مانگنا گوارا کیا۔ لیکن جب یہ بات آئی، شرک کی بات آئی، کفر کی بات آئی کہ میں ٹھیک کر دوں گا، شیطان نے کہا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا جلال آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیوی کے جانے کے بعد جھولی پھیلا دی، جھولی انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اگر تو نے مجھے ٹھیک نہیں کیا تو اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری تکلیف کو دور فرما دے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللہ تعالیٰ نے اس کے غم کو دور کر دیا۔ تو آگے یوں فرمایا کہ ایسے ہی ہم مومنین کے غم کو دور کیا کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھے، یقین رکھے، اللہ سے مانگے حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھولی پھیلا دی، اللہ اب تو غضب ہو گیا کہ میری بیوی کے ایمان کو بھی ضائع کرنے کے لیے شیطان تیار ہو گیا، اے باری تعالیٰ اب نہیں رہا جاتا، اب مجھے شفا دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اے ایوب علیہ السلام آپ اپنے پیر مبارک کو زمین میں ماریے۔ چنانچہ پیر مبارک زمین میں مارا، وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی حکیم نہیں، کوئی اسپتال نہیں، کوئی کسی قسم کے جو ہے دوائی نہیں، کچھ نہیں، پانی نکلا ہے زمین سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب تو اس پانی سے پی لو۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے پیا اور کہا کہ اس سے نہا لو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں بغیر کسی اسپتال کے، بغیر کسی ڈاکٹر اور حکیم کے بالکل ٹھیک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس کو شفا دینے پہ آ جائے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے پانی ہی کافی ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے۔ اللہ نے پانی کو پیا، پانی پینے کو حکم دیا، لانے کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا۔ چنانچہ بیوی جب وہاں سے آئی تو ایوب علیہ السلام تھوڑے دور ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ جھوپڑا دیکھا کہ وہاں پر جو جھوپڑے میں جا کے دیکھا تو وہاں پر جو ہے اس کے اندر جو ٹھیا بنا رکھا تھا رہنے کی جگہ، جو ہے کوڑے دانی پہ لکڑی سے چاروں طرف گھیر کے دیکھا کہ اس میں سے شوہر نہیں ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور انہی سے جا کے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر بیمار تھے، ایوب علیہ السلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو جب دیکھا اندر جو ہے مسکرائے ایوب علیہ السلام اور کہا اللہ کی بندی آج میں نے رب سے دعا مانگی تھی، اس رب نے مجھے شفا دے دی، میں ہی وہ بندہ ہوں ایوب علیہ السلام۔ چنانچہ بیوی نے کہا اے ایوب، جو خدا تمہیں 7 سال کے بعد یا 14 سال کے بعد، بعض روایت میں 18 سال کے بعد، یعنی اتنے لمبے عرصے کے بیماری کے بعد شفا دے سکتا ہے، وہی خدا مال بھی لوٹا سکتا ہے، اولاد بھی لوٹا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کی بات مان کے دعا پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھولی پھیلا دی، اے باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی لوٹا دے اور مال کو بھی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کی مال کو بھی لوٹا دیا، اولاد کو بھی لوٹا دیا، اور مزید اور بھی عطا فرمایا۔ یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل اعتقاد، مکمل یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، حالات کچھ بھی ہو۔ آج ایمان والے کے اوپر حالات ہیں تو حالات سے گھبرانا نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اعمال سے حالات بدلیں گے۔ آج ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، اس وجہ سے ہم جو ہے ہر چیز کے اندر، حالات کے اندر پھنسے جاتے ہیں۔ نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی حالات آتے
تو سب سے پہلے وہ نماز کی طرف بھاگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو حالات سارے کے سارے حالات ختم ہو جاتے تھے۔ آج ہم حالات میں دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، اس لیے حالات درست ہونے کے بجائے اور مزید حالات کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور ایمان والوں کو حالات اگر صحیح کرنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اگر نعمتیں دی ہے اس کے اندر شکر گزاری کریں، اور اگر جو ہے فقر و فاقہ کی نوبت آ رہی ہے، تنگدستی ہے، تو اس کے اندر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اگر تنگی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کو جب اختیار کریں گے، دعاؤں کی کثرت کریں گے تو ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہماری زبان سے نکلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔